اردو پر۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں بنایا، اردو کی چاشنی سے دلکش جہاں بنایا۔ روشن ہیں ان کے دم سے تہذیب کے ترانے، یہ علم کے خزانے، یہ علم کے خزانے۔ ناظرین، پروگرام علم کے خزانے میں میں رضا حیدر ڈی ڈی اردو کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے ایک بڑے ادارے کے اوپر، جو ادارہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مخطوطات کا ادارہ ہے۔ میری مراد ہے اورینٹل مینuscript لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے۔ یہ ادارہ حیدرآباد میں واقع ہے۔ اگر ہم مخطوطات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 3000 سال پرانے مخطوطات بھی ہندوستان میں آپ کو مل جائیں گے۔ کسی بھی ملک کی تہذیب و ثقافت اور وہاں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مخطوطات کا جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ جو ادارہ ہے جو حیدرآباد میں واقع ہے، اس ادارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے جو نوابین اور بادشاہ تھے وہ علم دوست تھے، اور انہوں نے مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے ہاں محفوظ کر رکھا تھا۔ حکومت ہند نے ان تمام ذخائر کو ایک ادارے میں محفوظ رکھ دیا اور اس ادارے کا نام دے دیا اورینٹل مینuscript لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ آئیے آج ہم اس ادارے میں چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مخطوطات کی تاریخ کیا ہے، کتنے پرانے مخطوطات ہیں، کن کن نوابین کے ہیں، کن کن بادشاہ کے ہیں، کن کن مذاہب سے ان کا تعلق ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس ادارے کی طرف۔ جی ہاں، میں اورینٹل مینuscript لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آندھرا پردیش ہوں۔ کتب خانے کا نام آندھرا پردیش گورنمنٹ اورینٹل مینuscript لائبریری ہے، لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو اس کا قیام 1967 میں ہوا، جو اسٹیٹ آرکائیوز میں تھا۔ اس کے بعد میں 1971 میں وہ سپریٹ ڈائریکٹریٹ ہو کے یہ مختلف مقامات سے ایبٹس پہ رہا۔ پھر اس کے بعد میں یہ عثمانیہ یونیورسٹی سے کیمپ لیز پہ لے کے یہ اون بلڈنگ بنائے ہیں، تو اس میں یہ کتب خانہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ جو مستقل طور پہ یہاں پر شفٹ ہو گئی ہے یہ لائبریری، یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ آصفیہ لائبریری ہے۔ آصفیہ لائبریری کا حصہ ہے، پرنٹڈ بکس آصفیہ لائبریری میں ہے، جو اب کتب خانے سینٹرل لائبریری کے نام سے ہے۔ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری افضل گنج پر ہے۔ آندھرا پردیش کو خاص طور سے علمی، ادبی اور تعلیمی اعتبار سے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت حاصل ہے، مگر اس حیثیت میں 4 چاند لگانے والی اگر کوئی بہت بڑی طاقت، بہت بڑی روح کار فرما ہے تو وہ میں یعنی گورنمنٹ اورینٹل لائبریری ہوں۔ کیونکہ میری آغوش ادب میں قلمی نسخوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جگمگا رہا ہے، جو بیش قیمتی بھی ہے۔ اسکالرس بہت زیادہ فارن کنٹری، مغربی ممالک سے آتے ہیں اور آل اوور انڈیا آتے ہیں،
اور بہت زیادہ یہاں پر مینuscript 17,000 سے زیادہ ہے جو نظام کے پیریڈ میں جمع کیے گئے ہیں. اس کو ایک لائبریری کی شکل دی گئی ہے. گورنمنٹ اپنے انڈر میں لینے سے یہ بہت زیادہ ترقی ہوئی مینuscript کو. 17,000 سے زیادہ مینuscript اردو، عربی، فارسی، پشتو، ترکی، سندھی یہ لینگویج کے یہ اردو اسٹائل میں ہے. اور تیلگو، سنسکرت، تمل، کنڑ بھی آئے ہیں. 23,000 سے زیادہ مخطوطات آ گئے ہیں یہاں پر. اس کے بعد یہاں پر یعنی کنزرویشن، پریزرویشن، مخطوطات کی سیفٹی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن وغیرہ کا بھی کام ہوتا ہے. اور اسکالرس جو بھی آتے ہیں یہاں پر اپنا ریفرنس کے لیے یہ وضاحتی کیٹلاگس ہے جو پورے آل اوور ورلڈ میں ہے، وہ ریفرنس لے کے آتے ہیں جو تصدق حسین صاحب تیار کیے تھے 1919 میں. تو وہ ریفرنس لے کے پوری دنیا کے ممالک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، آ کے اپنا ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں. اب ہم لوگ ان کے لیے گائیڈ کرتے ہیں. یہاں 16 لینگویج پہ 24,000 مینuscripts ہیں. خاص کر کے 17,000 مینuscripts اردو، عربک، پرشین بھاشاؤں میں ہیں. باقی سب تیلگو، کنڑا، سنسکرت آدی انڈین لینگویج میں ہیں. یہاں دیش ودیشوں سے بہت پروفیسرز، ریسرچ اسکالرس آتے رہتے ہیں اور ریفرنس کے لیے آتے ہیں. پڑھ کے اور سمجھ کے اور لکھ کے پستکوں کو چھپانے کے لیے آتے ہیں. اور اس میں ایسا ہڈن نالج بہت ہیں، اس کی جانکاری کے لیے آتے ہیں. ساتھ ساتھ انڈیا سے بھی کونے کونے سے یہاں انیک پروفیسرز، اسکالرس ادھر آتے ہیں. وہ بھی اپنا ریفرنس کے لیے آتے ہیں. خاص کر کے یہاں تیلگو، سنسکرت آدی بھاشاؤں میں بھی ہیں. اس لیے سنسکرت پنڈت جو بھی ہیں اور تیلگو پنڈت جو بھی ہیں وہ سب آتے ہیں یہاں کی پرتیاں دیکھتے ہیں. خاص کر کے انڈین لینگویج کے لیے یہاں کے لوگ آتے ہیں. فارن لینگویج سے آنے والے بہت ہیں، کیونکہ دیش ودیشوں سے آنے والے بہت زیادہ ہیں. ہر دن آتے رہتے ہیں اور اپنے پرتیوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پرتیاں ہیں اور کہیں بھی اپلبدھ نہیں ہیں. خاص کر کے ہمارے آفس میں یہاں کنزرویشن سیکشن بھی ہیں. وہ کنزرویشن سیکشن میں پام لیف مینuscript جو بھی ہیں ان کو کنزرویشن کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ٹائم بڑھانے کے لیے. خاص کر کے 100 سال یا 200 سال تک ہی رہتے ہیں، لیکن کنزرویشن کرنے سے اور کچھ سال بڑھنے کا چانسز ہیں. خاص کر کے یہاں انٹرسٹڈ جو بھی ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے پرتیوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس آ کے کچھ سجیشنس پوچھتے ہیں. ہم اپنی اور سے بھی پورا سہیوگ ان کو دیتے ہیں. ساتھ ساتھ یہاں سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. خاص کر کے نیشنل سیمینارز اور لوکل جو بھی پروفیسرز ہوں گے ان کو بلاتے ہیں. وہ اپنے وشیوں پہ یہاں اسپیچز دیتے ہیں. یہ جانکاری سب کو جو بھی چھاتر ہوتے ہیں نا وہ سب آ کے یہ جانکاری لیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں ایسی پرتیاں ہیں لگ بھگ 116 ٹائٹل سے تیلگو، سنسکرت، اردو، عربک، پرشین آدی بھاشاؤں میں چھپی ہوئی پرتیاں یہاں اپلبدھ ہیں. پورے سمسار بھر کے لوگ آ کے یہاں کے پستکوں کو جو مینuscripts کے روپ میں جو ہیں ان کا ایڈیٹنگ کر کے چھپی گئی جو بھی پرتیاں ہیں ان کو خریدنے کے لیے آتے ہیں. یہ ذخیرہ 16 مختلف زبانوں کے 24,000 سے زیادہ قلمی نسخوں سے مزین ہے. اتنا بڑا اور اتنا اہم ذخیرہ شاید ہی ہندوستان کی کسی اور لائبریری میں مل سکے. اورینٹل مینuscript لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندوستان کا سب سے بڑا مخطوطات کا ذخیرہ موجود ہے. یہ بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 25,000 سے زائد مخطوطات اس ادارے میں موجود ہیں. قرآن مجید کے نادر و نایاب قلمی نسخے اس ادارے میں
محفوظ رکھے گئے ہیں. صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا اور دوسرے تمام بڑے مذاہب کے قلمی نسخے بھی اس مخطوطات میں، اس لائبریری میں موجود ہیں. علم و ادب کے حوالے سے میں خود پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے. ناز کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو، ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں نے مل کر مجھے ایک بے مثال قومی یکجہتی کا مرکز بنا دیا ہے. ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا پیارا ہندوستان پائندہ باد. علم کا خزانہ ہے یہ، اور یہ تیلگو، سنسکرت، تمل، مراٹھی میں بھی بہت زیادہ کلیکشن ہے. پام لیف کا اور سروے اینڈ کلیکشن کے تحت بھی ڈائریکٹر صاحب لاتے ہیں اور یہاں پر سیمینارز ہوتے ہیں، اور جرنلز بھی چھپتے ہیں. وگیانا سرسوتی کے نام سے جرنلز بھی چھپتے ہیں انگلش میں. اور یہاں کی جو ریئر مینuscripts ہے بہت اہم ہے، اور جیسے رامائن بھی ہے، رامائن کا داراشکو کے پیریڈ میں ٹرانسلیشن ہوا ہے. دیوان حافظ ہے، غالب کا دیوان غالب کی تحریر کریکشن کیا ہوا نسخہ بھی ہے، پرنٹڈ ہے، اس پر غالب نے کریکشن کیے ہیں. ہمارے پاس اردو عربک پرشین میں 47 سبجیکٹس ہیں. اس میں ایسٹرونومی ہیں، ایسٹرالوجی ہیں، میڈیسن ہیں، ایسا انیک وشیوں پہ ہیں. اسی پرکار تیلگو میں 22 سبجیکٹس میں ہیں. اس میں کاویاس، پراناس، ناٹکاس، یکشگاناس، لائک دیٹ سو مینی ہیں. اسی پرکار سنسکرت میں دیکھے تو اس میں 38 سبجیکٹس ہیں. ہم مانتے ہیں دنیا بھر میں، خاص کر کے بھارت میں جو بھی پرتیاں ہیں وہ سنسکرت میں ہیں. سنسکرت کی پرتیاں جو بھی ہیں دکشن بھارت میں، خاص کر کے یہاں تو تیلگو لپی میں اپلبدھ ہیں. اسی پرکار تمل میں تمل لپی اور گرندھ لپی میں اپلبدھ ہیں. ساتھ ساتھ کنڑا میں کنڑ لپی، ملیالم لپی کیرلا میں، अन्य جگہوں میں دیوناگری لپی میں زیادہ پرتیاں اپلبدھ ہیں. یہ جو بھی ودیسی بھاشا مانے اردو، عربک، پرشین جو بھی ہیں ان بھاشاؤں کی مول لپی خروشی ہے. خروشی لپی سے یہ سب ودیسی بھاشا یہ اپلبدھ ہیں. جو بھی پرتیاں ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھی گئی پرتیاں خروش لپی میں ہیں. مانے اردو، عربک، پرشین کی جو بھی پرتیاں ہیں وہ سب رائٹ ٹو لیفٹ لکھی گئی پرتیاں ہیں. سن 1975 میں آندھرا پردیش اسٹیٹ اورینٹل لائبریری، جس کا نام پہلے آصفیہ لائبریری تھا، اپنے تمام قلمی نسخوں اور نایاب کتابوں کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ میں منتقل ہو گئی، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں واقع ہے. اس ریسرچ سینٹر کو محمد عبدالصمد خان نے قائم کیا تھا، جو پیشے کے اعتبار سے موٹر میکینک تھے، اور یہ انسٹیٹیوٹ مختلف عمارتوں سے منتقل ہوتے ہوئے اب سوندریہ وگنانا کیندرم میں واقع ہے. اورینٹل مینیوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آندھرا پردیش میں 47 موضوعات پر 16 زبانوں کے 24,000 سے زیادہ نادر و نایاب قلمی نسخے موجود ہیں. یہ پورے ورلڈ میں ریئر مینuscripts ہے، بہت نایاب ہے، اور بعض اور 47 سبجیکٹس 47 مضامین پہ مشتمل ہے یہ، جو کہ اخلاق، انشاء، حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ، منطق، نرنجات، عقل سائنسز جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی تفسیر، یعنی اتنے زیادہ اور اتنے ریئر ہیں کہ اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. قرآن مجید یاقوت المستسمی کا ہے جو 400 اور 600 سال قدیم ہے. ڈیئر اسکن پہ، ہرن کی جلی پہ ہے مخطوطات.
چھوٹے سے چھوٹے مخطوطات، بڑے اور قدیم سے قدیم مخطوطات اور نایاب کلیکشن ہے یہاں پر، اور اس کا ایک ہی کاپی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. تو ایسے ایسے بھی مینوسکرپٹس ہیں یہاں پر جو کہ اسکالرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنسی رکھتی، اہمیت کا حامل ہے یہ کتب خانہ. ان میں سے زیادہ تر ذخیرہ پام کے پتوں اور ہینڈ میڈ کاغذ پر ہے. ان کی صحت و سلامتی کی حفاظت ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن یہ مشکل کام یہاں کی انتظامیہ کمیٹی بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے. ان کی دیکھ بھال کے لیے جدید اور خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. پتوں اور دستی کاغذ پر موجود قلمی نسخوں کا یہ ذخیرہ سنسکرت، عربی، فارسی، پشتو، تیلگو، کنڑ، مراٹھی، اردو، ہندی، اڑیا اور سندھی زبانوں پر مشتمل ہے. اسی لیے ان قلمی نسخوں کی اہمیت اور قدر و قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کی لائبریری کا ایک اور خاص کام بھی ہے. جی ہاں، اس عظیم الشان کام کا نام ہے لگھو سبداردستروسوم. اس کام کا آغاز سن 1865 میں ہوا اور اسے مکمل کرنے میں 35 سال سے زائد کا عرصہ لگا. اس کے مصنف ہیں مہا مہوپادھیائے سری پروستو وینکٹا رنگچرائیر، جو ایک معروف ویشنو خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کا سلسلہ نسب پٹا بھیرام وامس سے ملتا ہے. یہ سنسکرت میں انسائکلوپیڈیا ہے. اس کے ساتھ ہی اہم بات یہ ہے کہ اب تک ہزاروں ریسرچ اسکالر یہاں کی لائبریری سے مستفید ہو چکے ہیں. یہاں ایک رامائن کا بھی نسخہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی نسخہ سنسکرت سے فارسی میں ٹرانسفر کیا گیا تھا اور دارا شکوہ نے اپنے زمانے میں اسے کرایا تھا. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مخطوطات کے ذخیرے اس لائبریری میں موجود ہیں. چونکہ دکن کو ہمیشہ سے بادشاہوں اور نوابوں کی سرپرستی ملی ہے، لہٰذا قلی قطب شاہی دور کے جو مشہور شعراء ہیں ان کے دیوان، ان کے مکتوبات اور ان کے فرامین اس لائبریری میں موجود ہیں. یہ قرآن مجید دوغرا ٹائپ میں لکھا ہوا ہے، نظام کا ہی کلیکشن ہے اور یہ چاندی کی ڈبی میں محفوظ ہے. اس کے پڑھنے کے لیے اس کا لینس میگنیفائنگ گلاس بھی لگا ہوا ہے جو نظام کا ہی کلیکشن ہے. اور یہ 8.5 میٹر پہ کے پیپر پہ لکھی ہوئی ہینڈ میڈ پیپر ہے.
ये यहाँ से शुरू भी है और कंप्लीट कुरान है। इसकी तफसीर भी अरबी में लिखी हुई है, जो हाशिए में लिखा हुआ है, और इस पे भी गोल्ड कोटेड है। और ये कंप्लीट पूरा 8.5 मीटर पे है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमान में भी कुरान मजीद का डिज़ाइन दे के लिखा हुआ है। और ये पढ़ने के लिए इसका मैग्नीफाइंग ग्लास, जो निज़ाम का ही कलेक्शन है, ये महफूज करा हुआ है ये लाइब्रेरी में। ये भी कंप्लीट कुरान मजीद है, हिरन की जिल पे लिखी हुई है ये। इसकी आउटलाइन गोल्ड कोटेड है और दोनों सफ़े पे लिखा हुआ है, दोनों ए एंड बी साइड, दोनों साइड लिखा हुआ है। यहाँ का इल्मी, अदबी और मालूमाती ज़ख़ीरा हिंदू मुस्लिम कलमकारों, मुफक्किरों और दानिश्वरों की मुश्तरका मेहनत और काविश का एक ऐसा अनमोल नमूना है जिससे कौमी यकजहती की खुशबू फूटती है, आपसी भाईचारे का एहसास जागता है। औलिया अल्लाह के मलफूज़ात, तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पर, जो कि आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के लिए वो है, तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा काम होता है और ज़्यादातर फ़ॉरेनर्स तसव्वुफ़ पे काम करते हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ़ तज़किरा है, उसमें रिजाल है जो औलिया अल्लाह के समान हयात है, समान उम्री है, सीयर है, ऐसे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स है जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम किताबें हैं। इतने ज़ख़ीम और इतने लेंथी किताबें हैं, बाज़ तो यानी एक अलमारी के शेल्फ में भी पूरे नहीं आ सकते, इतने ज़ख़ीम किताबें अहादीस में, तफसीर में, और क्या है, फ़लसफ़ा, कलाम, मंतिक़, इस पर इतने फ़ॉरेनर्स काम करते हैं जो अरबिक और पर्शियन सीख के आते हैं वहाँ पर। लैंग्वेजेस पूरे सीख के आते हैं वो लोग। यहाँ के तकनीकी अमले के सरबराह जनाब श्रीधर हैं, जो इन मखतूतात और कलमी नुस्खों को डिजिटलाइज्ड करते हैं। हमारे ऑफिस में सिर्फ तकरीबन 15,000 मैनुस्क्रिप्ट्स का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इसको हम डिजिटलाइजेशन में पहले उसको डिजिटलाइज करके बाद में क्रॉपिंग करके सब सर्वर में डाल के स्कॉलर्स बेनिफिट के लिए हम उनके बेनिफिट के लिए सीडीज में देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का अमला भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम करता है
اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کر رہا ہے۔ لائبریری کی دیگر سرگرمیوں میں نئی اہم کتابوں کی خریداری، کتابوں کی نمائش، سیمینار، لیکچرز اور مباحثے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہاں کی مقامی تہذیب و ثقافت اور تاریخ جاننا ہے تو اسے اردو کی اچھی واقفیت ضروری ہے۔ دلوں میں رہتے ہیں سورج کی طرح تابندہ، چراغ بن کے سرے راہ جلنے والے لوگ۔ جس طرح سورج اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، اسی طرح اورینٹل مینیوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آندھرا پردیش بھی تاریخ کے قدیم نسخوں کو اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں سمیٹے ہوئے ہے۔ نسل نو کے لیے اپنی تاریخ، تہذیب اور ثقافت سے آشنائی کے لیے اس کی حیثیت کسی مینارۂ نور کی سی ہے، اور یہ سفر جاری ہے صدیوں کے لیے۔ تو ناظرین، آج ہم نے حیدرآباد کا اورینٹل مینوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کے مخطوطات کا نادر و نایاب ذخیرہ دیکھا۔ ہم نے بادشاہوں کے دواوین کو بھی دیکھا، قرآن مجید کے مشہور و معروف اور نادر و نایاب نسخوں کو بھی دیکھا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کو پریزرو کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان مخطوطات کی حفاظت اور سائنٹیفک اور اچھے طریقے سے کی جائے گی، کیونکہ یہ مخطوطات ہمارے علم و ادب، ہمارے تہذیب و ثقافت کا ایک قیمتی اور نایاب پہچان ہے، ذخیرہ ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔ پیمنٹ فیل؟ لیکن پیسے تو کٹ گئے، گئی میری محنت کی کمائی۔ ہو جائے گی بھرپائی۔